الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور وقال سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقال سبحانه وتعالى بل طبع الله عليها بكفره انتہائی قابل احترام علماء کرام، بڑی عزت کے لائق میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، حیا و عفت کی پیکر میں لپٹی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ایک بڑا اہم موضوع جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان ہے دل کی اصلاح مگر کیسے؟ دل میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایکو وغیرہ اگر ہے بند کروا دیں، سادہ بات ہونی چاہیے۔ دل میری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک انتہائی ہمارے وجود کا اہم حصہ ہے۔ یہ 1993 کی بات ہے، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، منگل کا دن تھا، صبح تقریباً 8 سوا 8 بجے کا وقت تھا۔ میں ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا، اکٹھے ہم نے کھانا شروع کیا، وہ کھانا کھا کے پہلے فارغ ہو گئے، میں ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے میں پہنچے اور ہمیشہ کے لیے وہ میرے بھائی عبداللہ سلیم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، دوڑے، اس نے بس ایک سادہ سا جواب دیا، جی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔
اس کا مطلب ہے دل ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کو اٹیک ہو جائے، اگر اس پہ حملہ ہو جائے، چند لمحوں کے لیے یہ بند ہو جائے تو انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے ایک ٹیچر تھے، فضل ربی ان کا نام تھا۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہوئے، یونیورسٹی کی وہ جو شٹل سروس ہوتی ہے نا، ہر چند منٹس کے بعد آتا ہے پوائنٹ، لے کے چلا جاتا ہے ٹیچرز کو، بچوں کو، اس کے انتظار میں کھڑے۔ پوائنٹ آیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ کتنا فاصلہ ہوگا یونیورسٹی کے کیمپس سے لے کر ہاسٹل تک؟ 4-5 منٹ کا۔ بیٹھے، سیٹ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، پڑھا کے آئے، بس ابھی ہاسٹل نہیں پہنچی، دیکھا کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر سے پوچھا کیا مسئلہ ہے جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ دل ایک قیمتی چیز ہے ہماری زندگی۔ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں نا بھائیو؟ آواز سمجھ آ رہی سب کو؟ دل ہماری زندگی کے لیے ایک قیمتی چیز ہے۔ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں ہر انسان کا دل 1 منٹ کے اندر 70 سے 100 مرتبہ ایستا 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 دھڑکتا رہتا ہے۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈز ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ایک دفعہ دل یوں پمپنگ کرتا ہے، جس کو ہم ہارٹ بیٹ کہتے ہیں، دھڑکتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ 1 منٹ کے اندر دل 70-80 مرتبہ دھڑکتا ہے، ان میں سے 1 مرتبہ بھی اگر وہ دھڑکنا بند کر دے، میری اور آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس کا تیسرا مطلب یہ ہوا کہ 1 منٹ کے اندر میرے اور آپ کے مرنے کے 70 دفعہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ ایک عجیب عضو ہے، اس کو اللہ نے سینے میں چھپا کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح یہ جو مسجد ہے نا، ہمیں یہ دیوار نظر آ رہی ہے، لیکن اس دیوار کے اندر چھوٹی چھوٹی اینٹیں، ان کی ہم نے چنائی کی ہے، ان کو کھڑا کیا ہے، یہ عمارت کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا یہ جو وجود ہے، اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہیں، لیکن وہ سیمنٹ اور گارے کی نہیں ہے، وہ مٹی اور پتھر کی نہیں ہے۔ ان کو آج کی سائنس میں سیلز کہا جاتا ہے، خلیے کہا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے جسم کے اندر تقریباً چھوٹی چھوٹی 10 کھرب کے قریب اللہ نے اینٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر میرا اور آپ کا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، اور دل ان 10 کھرب سیلز کے ذرے ذرے تک ہر لمحے کے اندر خون پہنچا رہا ہے۔ جس طرح سے اگر دل کو اٹیک ہو جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اگر دل کو گناہوں کا اٹیک ہو جائے، اگر دل کو برائیوں کا اٹیک ہو جائے، اگر دل کو نافرمانیوں کا اٹیک ہو جائے، اگر دل کو بغاوتوں کا اٹیک ہو جائے، تو یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، پھر بعض دفعہ انسان کے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا ایمان خطرے میں بڑھ جاتا ہے، ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہدایت کا تذکرہ کیا ہے نا، ایمان کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دل کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لذکرا
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اس قرآن میں نصیحت ہے، لیکن ملے گی اسے جس کے پاس دل ہوگا. ملے گی اسے جس کے پاس دل ہوگا. دل کی اصلاح اب ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے سمجھانا ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، یہ بیمار ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، دل کی اصلاح میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دل کے اندر جو نیت ہے نا، اس کو انسان پاک اور صاف کر لے. آپ لوگ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مجھے پوری طرح تو یاد نہیں آپ کیسے کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جیسے اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے، نیتاں سر پار. جیسے آپ کی نیت ویسے آپ کی قسمت، جیسے آپ کی نیت ویسے آپ کا معاملہ، جیسے آپ کی نیت ویسے اللہ کی رحمت، جیسے آپ کی نیت ویسے اوپر سے برکت، جیسے آپ کی نیت ویسے آپ کے کام، جیسے آپ کی نیت ویسے آپ کے گھر کا ماحول، جیسے آپ کی نیت ویسے آپ کی نماز کا ثواب. حتیٰ کہ ہمارے اسلاف یہاں تک کہتے ہیں چھت ایک ہوتی ہے، مسجد ایک ہوتی ہے، امام ایک ہوتا ہے، نمازی ایک جیسے ہوتے ہیں، قرات ایک ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ایک ہوتی ہے، وقت ایک جتنا لگتا ہے. جب سلام پھیرتے ہیں کسی کی نماز زمین پہ رہ جاتی ہے اور کسی کی نماز عرش پہ پہنچ جاتی ہے. دل کا خلوص اور نیت جتنا جتنا اس کے اندر پایا گیا، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملتا ہے. اور یاد رکھیے، دل کی نیت ایک ایسی چیز ہے، انسان کی نیت میں خلوص ہو، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو. میں پورے ایمان سے کہتا ہوں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بجا لکھا، حدیث سے اس کی دلیل دی، خالص نیت کے ساتھ زندگی میں انسان کی ایک نیکی بھی اللہ کو قبول ہو جائے تو اللہ جنت نصیب فرما دیتا ہے. ایک نیکی بھی خالص نیت کے ساتھ. میرے والد محترم رحمہ اللہ اکثر خط کے اندر مجھ سے لکھوایا کرتے تھے بڑے بڑے علماء کے نام، میرے لیے دعا کرنا اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے جس میں نفس کا اور انسانوں کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. انسانوں کے ساتھ نیکی کرنا تو بہت بات کی بات ہے. میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے بیچارے سیاستدان، ہمارے بیچارے ویلفیئر کا کام کرنے والے، ہمارے بڑے بڑے سخی چودھری اور وڈیرے، ہمارے بڑے بڑے عظیم کام کرنے والے لوگ بعض دفعہ اپنی نیتوں کی خرابیوں کی وجہ سے، کتنے بڑے بڑے کام کرنے کی وجہ سے، اس کے باوجود ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. نیت اگر خالص ہو جائے، انسان مسلمان اور مومن، اس کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے. راہ کے اندر چلتی ہوئی ایک فاحشہ اور گندی عورت بھی خالص نیت کے ساتھ انسان کو نہیں، کتے کو بھی اگر 2-4 گھونٹ پانی کے پلا دے تو اللہ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سنا ہے نا آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کو، لیکن اس کے پیچھے فیکٹر کیا تھا؟ بینما امرأۃ بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک زنا پیشہ خاتون ایک کتے کے بعد سے گزرتی ہے. یلہث من العطش یأکل الثرى، وہ پیاس کی وجہ سے زبان اس کی باہر ہے، ہانپ رہا ہے. یأکل الثرى، بھوک کی وجہ سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس کو چند گھونٹ پانی کے پلا دیتی ہے. شکر اللہ لها وفی لفظ غفر لها، امام کائنات فرماتے ہیں اللہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہر پانی پلانے والے کو یہ اجر نہیں ملتا ہے.
اس وقت جب اس عورت نے پانی پلایا ہے، اس کی نیت میں چند ایک چیزیں جمع ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جمع ہو گئی تھی کہ جب اس نے پانی پلایا، وہ کتا ایک جنگل میں تھا اور اس جنگل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات یہ جمع ہو گئی تھی کہ جب اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا ہے تو ایک ایسا کتا تھا جس کا زندگی میں پہلی مرتبہ اس عورت کے ساتھ سامنا ہوا تھا، یعنی اس نے اس جانور اور کتے کو پانی پلایا، زندگی میں پہلی مرتبہ اس عورت نے اس کتے کو دیکھا، اور شاید زندگی میں آخری مرتبہ، اور اس وقت اس کے دل میں ایسی تڑپ، ایسا خلوص، ایسا رحم پیدا ہوا کہ اس جانور کو اس نے پانی پلایا کہ ساری زندگی اس جانور سے نہ کوئی اسے کام تھا، نہ اسے یہ توقع تھی کہ یہ جانور مجھے شکریہ ہی کہہ دے گا۔ کوئی توقع نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی حرص نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی امید نہیں، اور اس کے بعد نہ جانے اللہ کے ساتھ اس کا کیسا تعلق قائم ہو گیا۔ بلکہ میرے محترم بھائیوں، نیت کے حوالے سے تو میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں، اگر آدمی کی نیت خالص ہو، وہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہو، راستے میں رکاوٹ آ جائے، وہ نیکی کا کام نہ کر سکے، اللہ نیتوں کے خلوص کو دیکھتے ہوئے نیکی کیے بغیر ہی اس کو پورا اجر اور ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ہے، اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے بھی ہے، لیکن دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ نیکی کرے نہ اور بس نیت ہی کرتا رہے، نیکی نہ کرے بس نیت کرتا رہے، نہیں۔ جو آدمی نیت کرتا ہے نیکی چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی نیت خالص تھی نہیں۔ جب نیت خالص ہو، وہ انسان کو اٹھاتی ہے، چلاتی ہے، پھراتی ہے۔ ممکن نہیں ہوتا کہ خالص نیت کرے اور پھر وہ بیٹھا رہ جائے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، نیت خالص تھی، پھر کوئی رکاوٹ آ گئی، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، مجبوری بن گئی، کوئی اس قسم کا بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، نیت اس کی خالص تھی، تو اس صورت کے اندر بغیر وہ نیکی کیے ہی خلوص نیت کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا اجر دیں گے۔ قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ غزوہ تبوک کا جب مسئلہ درپیش تھا، بین الاقوامی مارکا تھا، کافروں سے جنگ تھی، امام کائنات نے اعلان کر دیا، کچھ صحابہ نکل پڑے، کچھ غریب صحابہ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانا تو چاہتے ہیں، نیت خالص ہے، لیکن ہمارے پاس سواریاں کوئی نہیں ہیں، اونٹ کوئی نہیں ہے، گھوڑے کوئی نہیں ہے، سواری کوئی نہیں ہے، زادے راہ کوئی نہیں ہے، سامان کوئی نہیں ہے، اگر آپ سواری کا انتظام کر دیں تو ہماری جانیں حاضر ہیں، اللہ کی راہ میں ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حالات تنگ تھے، آپ نے کہا کہ سواری تو میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ نیت اتنی خالص، تنو مند و جوان صحابہ جب انہوں نے یہ جواب سنا واپس جانے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، اور ان کا رونا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید بنا دیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو سواری مانگنے آئے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، وہ واپس جانے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر وہ نہ بھی جائیں تو عرش والے کا فیصلہ ہے
ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امام کائنات جب اس سفر پہ روانہ ہو گئے، سینکڑوں میل کا لمبا سفر، راہ کے اندر جوتے بھی ٹوٹے، بعض صحابہ کی ایڑیوں سے خون رسا اور خون کے قطرے بہے، اور جھاڑیاں راستے کے اندر آئیں، نکیلے پتھر اور اس طرح کی مشکلیں بھی سہی، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا بھی کیا۔ اور یہ صحابہ جو غریب تھے، آئے تھے سواری لینے، جا نہیں سکے، گھر میں بیٹھے رہے۔ امام کائنات نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ، ان بالمدینۃ اقواما ما سلکتم شعبا ولا وادیا الا وشرکوکم فی الاجر۔ اے میرے صحابہ، تم میرے ساتھ رہے، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، تمہارے جسم و جان کے اندر ایک عجیب قسم کی آزمائش آئی، کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے تم نے گزارا کیا، لیکن کچھ میرے ایسے غریب صحابہ بھی ہیں جو جانا چاہتے تھے، سواری نہیں تھی، گھر میں رہ گئے، بچوں میں رہے، بیویوں میں رہے، مدینہ کی گلیوں میں رہے، میرے ساتھ نہیں گئے، لیکن ان کی نیت اتنی خالص تھی، جب بھی تم کسی پہاڑی کی چوٹی کو سر کرتے تھے تو اللہ ان صحابہ کو گھر میں بیٹھے تمہارے برابر ثواب دے دیتا تھا، وہ ثواب میں برابر کے شریک ہو جاتے تھے، ان کو مکمل اجر مل جاتا تھا۔ اللہ رب العزت ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبوں کو دیکھتے ہوئے، ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی سچے دل سے اللہ کی راہ میں شہادت مانگتا ہے، اس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہے، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، پہنچ نہیں سکتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں یہ سچے دل سے شہادت کی تمنا کرنے والا اگر اپنے بستر پہ بھی مر جائے گا تو اللہ شہیدوں کا مقام نصیب فرما دے گا، شہیدوں کا مقام نصیب فرما دے گا۔ نیت خالص ہو تو عمل کیے بغیر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، نیت خالص ہو، اس کو آپ نے یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ فرض نمازیں چھوڑ دینی ہے، نیت سے اجر مل جائے گا، فرض زکات چھوڑ دینی ہے، نیت سے اجر مل جائے گا، یہ شیطانی وہم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ساری نفلی نیکیاں، وہ سارے معاملات جن کے اندر نیت خالص تھی، درمیان میں رکاوٹ آ گئی، آدمی وہ نیکی نہیں کر سکا، گھر بیٹھے اللہ اس کو اجر دے گا، نہ صرف اجر دے گا بلکہ کبھی کبھی وہ اتنا اجر دے گا، کاش میرے ہاتھ میں کھجور ہو، پھر میں اس کے 10 ٹکڑے کروں، پھر ان 10 ٹکڑوں کے آگے 20 ٹکڑے کر دوں، پھر ایک چھوٹا سا ذرہ میرے ہاتھ کے اندر باقی رہ جائے۔ رب ذوالجلال کی عظمت، اس کے جلال اور اس کی رحمت اور اس کی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کھجور کا اتنا ٹکڑا بھی اگر کوئی سچی نیت سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کل قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، برکت ہوگی، خیر ہوگی، نفع ہوگا، ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی، نیت خالص ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے لوگوں کو نہ دکھانا چاہتا ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے اپنی شہرت نہ چاہتا ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے کسی کی ریاکاری مطلوب نہ ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے اس کے دل میں شرک نہ ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے اس کی زندگی میں بدعت نہ ہو، خالص ہونے کا مطلب ہے رزق حلال کا متوالا اور شدائی ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پوری ہو جائیں تو اللہ نیت کے ذریعے سے ثواب بھی دیتا ہے، عمل کر لے تو برکت بھی ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس نیت خراب ہے، وہ نیکی کا کام کرے، نیکی کا کام، عظیم کام، بڑے بڑے کام، عظیم عظیم کام، ایک مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، ویلفیئر ٹرسٹ بنا دیا،
ہسپتال بنا دیا، گلیاں بنوا دی، سولنگ لگوا دیے، نالیاں لگوا دی. نیت اللہ جانتا ہے کیا تھی. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تو دیکھتا ہی دلوں کو ہے. ہم گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، کپڑوں کو دیکھتے ہیں، شکل کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں. اللہ نہ دولت کو دیکھتا ہے نہ شکل کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ عمل کو دیکھتا ہے اور عمل کے پیچھے وجہ کیا تھی، کس کے لیے عمل کیا، کس نیت سے عمل کیا، کس جذبے سے عمل کیا. دل کی دھڑکن کو دیکھتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، اگر بڑے بڑے کام کر دے زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں کے اور صدقات و خیرات کے ڈھیر لگا دے، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے، پوری زندگی قرآن سناتا رہے، میرا رب اتنا غیرت والا ہے. اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، یہ صحیح آواز یہ اوپر کی وجہ سے ناچنا اس طرح آواز صاف ہے. اگر اس کی نیت کے اندر ایک فطور تھا، نیت کچھ اور تھی، تو زمین سے لے کے آسمان تک نیکیوں کے ڈھیر بھی لگا دے، قیامت والے دن اس کو ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. آپ نے حدیث سنی ہے نا، 3 آدمی ہیں، ایک سخی ہے، ایک مجاہد ہے، ایک عالم ہے. ان کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیا کرتے رہے ہو؟ بڑی نیکیاں کی، بڑا جہاد کیا، بڑی تلاوت کی. اللہ نے کہا کذبتا کذبتا کذبتا، تو بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹا. جھوٹے ہونے کا یہاں یہ مطلب نہیں کہ اس نے جہاد کیا نہیں تھا، کیا تھا. یہ مطلب نہیں اس نے علم پھیلایا نہیں تھا، پھیلایا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سخی نے صدقہ نہیں کیا تھا، صدقہ کیا تھا. پھر اللہ نے جھوٹا کیوں کہا؟ تیری نیت بھی جھوٹی، تیری نیت بھی جھوٹی، تیری نیت بھی جھوٹی. امام کائنات فرماتے ہیں اول ما تسعر بہم النار، جہنم کا افتتاح سب سے پہلے ان تینوں لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. عظیم نیکی کے کام کرنے والے، مقاصد پیچھے چھوٹے چھوٹے گھٹیا گھٹیا ستی. میرے بھائیوں، نیتوں کا معاملہ خراب ہے. اس وجہ سے معاملات خراب ہے، اس وجہ سے سیاست خراب ہے، اس وجہ سے معیشت خراب ہے، اس وجہ سے معاشرت خراب ہے، اس وجہ سے خاندان خراب ہے، اس وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں، اس وجہ سے والدین اولاد کے معاملات خراب ہیں. نیت خراب ہو جائے تو سارے ہی معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اس حد تک کہ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آدمی ہے، اس نے ایک عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کے موقع پہ اس نے کہا کتنا حق مہر؟ ہاں جی رکھ دو جی، 5 تولے رکھ دو، 7 رکھ دو، جتنا مرضی رکھ دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نیت اس کی ہے میں نے کون سا دینا ہے، جتنا مرضی لکھ دیں، 5 تولے لکھ دیں، 10 تولے لکھ دیں، 20 تولے لکھ دیں، جتنا لکھ دیں جی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. نیت یہ ہے میں نے دینا ہی نہیں، میں نے کون سا دینا ہے. امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ سن لیجئے. ایما رجل نکح امرأة على مہر لا يريد اداءه الیها لقی اللہ وهو زان. ہر وہ شخص جو کسی عورت سے حق مہر طے کر کے نکاح کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے میں نے کوئی نہیں ادا کرنا. کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں میاں بیوی کے 40 سال 50 سال کے سارے تعلقات کو اللہ نے زنا لکھا ہوا ہوگا. نیت ہی اس کی خراب تھی. پہلا حق بھی وہ نہیں دینا چاہتا تھا، پہلا حق ہی وہ نہیں دینا چاہتا تھا، پہلے موقع پر ہی وہ بے وفائی کر گیا. زندگی کے پہلے گفٹ کے اندر بھی اس کی نیت مشکوک تھی، نیت خراب تھی. یہ چلے یہ تو ایک معاملہ ہے نا، اس سے بڑا معاملہ
مکہ اور مدینہ کے درمیان آپ مجھے بتائیے گا تقریباً کتنا فاصلہ ہے؟ ماشاءاللہ جو حج پہ عمرے پہ گئے ہیں بتائیں نا ذرا. آپ مجھے سوئے لگ رہے ہیں، تھوڑا سا جا کے بیٹھیں. کتنا فاصلہ ہے؟ اندازہ ہوگا نا آپ کو؟ 375 کلومیٹر. چلیں جی اندازہ ہم کیا دیتے ہیں 400، تقریباً 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا فاصلہ. یہ 400 کلومیٹر کا لمبا فاصلہ ہجرت کا موقع. اور ہجرت واحد وہ نیکی ہے اگر ایک شخص زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر لے. ہجرت کا معنی ہوتا ہے مائگریشن، چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا. کس لیے؟ کہ یہاں دین پہ عمل نہیں ہو رہا، میں دوسری جگہ پہ جانا چاہتا ہوں. یہ ہجرت اتنا خوبصورت عمل ہے. 99 انسانوں کا قاتل اگر اس نیت سے اپنے گھر کو چھوڑ دے کہ یہاں مجھ پہ نیکی نہیں ہو رہی، میں نیک لوگوں کی بستی میں جانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں وہ نہ بھی پہنچے، راستے میں بھی موت واقع ہو جائے تو اللہ اتنے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. نیت تھی نا اس کی. پوچھا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ ایک نے کہا کوئی نہیں معاف ہوگا. وہ بڑے جلدی فتویٰ دینے والے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے وہابی مقتدی ہوتے ہیں. امام ابھی سوچ رہا ہوتا ہے جواب کیا دینا ہے، 5-10 مفتی پہلے مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے جواب دے دیتے ہیں. کوئی اس طرح کے مفتی صاحب ہوں گے؟ نیم ملا خطرہ ایمان. اس نے کہا کوئی تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں پہ بند کون بن سکتا ہے؟ پھر وہ چل پڑا. آپ مجھے بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، جب وہ آدمی چل پڑا تھا تو نیک لوگوں کی بستی میں پہنچ گیا تھا؟ نہیں پہنچا تھا، راستے میں تھا. نیت اچھی تھی، توبہ کر لی تھی، خلوص پایا جاتا تھا. راستے میں موت واقع ہوگی، رحمت کے فرشتے آئے، نیک دل سے چلا ہے، نیک نیت لے کے چلا ہے، ہم اس کی روح لے کے جائیں گے. عذاب کے فرشتے آئے، 99 انسانوں کا قاتل ہے، سہاگوں کو لوٹنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، دلہنوں کو بیوہ کرنے والا ہے، ہم اس کی روح کو لے کے جائیں گے. اللہ نے فیصلہ کیا یہ جیسا بھی تھا، بلکہ بعض روایات سے یہ معجزہ ثابت ہوتا ہے. فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، یوں جب زمین پہ گرنے لگا اس کے دل میں نیک لوگوں کی بستی میں پہنچنے کی اتنی تڑپ تھی، اس نے اپنا سینہ تھوڑا سا گرتے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی طرف کر دیا. بس یہی اس کی کوشش. اللہ کو ایسی پسند آئی، فیصلہ ہوا پیمائش کر لو. کس کے قریب ہے؟ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے. رحمت کے فرشتے لے جائیں. یہ تو اکیلا ہی چلا تھا نا، اکیلا ہی چلا تھا، نیک لوگوں کی بستی میں چلا تھا. ایک اور شخص ہے، وہ بیچارہ اکیلا نہیں چلا، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چلا. کس کے ساتھ چلا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ چلا. کہاں چلا؟ عام بستی میں نہیں، مدینہ کی طرف چلا. صحابہ ساتھ، نمازیں آپ کے پیچھے، فاصلہ 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا، اور وہ راستے میں نہیں، مدینے پہنچ بھی گیا. آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، مدینہ پہنچ بھی گیا. بیچارے کی نیت خراب. نیت کیا تھی؟ مدینے میں ایک لڑکی رہتی ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، چلیے اچھا ہوا ہجرت کر رہے ہیں، شادی ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. سب سے پہلی حدیث امام بخاری لے کے آئے، امام کائنات علیہ السلام نے اس نوجوان کے جب یہ جذبے اور ارادے سنے اور یہ معلوم ہوئے تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اے میرے صحابہ سن لو، نیتوں کے مطابق اعمال کا ثواب ملتا ہے. جو میرے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کو اتنا ہی ثواب مل گیا ہے. جو ہجرت کر کے آیا ہے کاروبار کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، اس کو نکاح ہو جائے گا،
اس کو کاروبار بھی مل جائے گا لیکن اللہ کے ہاں اس کو ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ اس کا نام تھا ام قیس۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں اس واقعے کی پوری تفصیل لکھی۔ ام قیس وہ خاتون اور لڑکی تھی جس سے وہ نوجوان نکاح کرنا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہے، لمبا سفر ہے، دل کے اندر یہ نیت سمائی ہوئی ہے، دل کے اندر یہ نیت سمائی ہوئی ہے، 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ بھی طے کیا، راستے میں تکلیفیں بھی برداشت کی، مکہ کو چھوڑا بھی، اپنے بچپن کی گلیوں محلوں دوستوں کو بھی چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رفاقت بھی رہی، لیکن اللہ کے ہاں کوئی ثواب اور اجر اس لیے نہ مل سکا کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی نیت ہی اور تھی، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہاں تک میرے بھائیوں دو مسئلے آپ کو سمجھ آ گئے۔ دل کی اصلاح کے اندر سب سے پہلا معاملہ یہ ہے نیتیں خالص ہو جائیں، نیتیں صاف ہو جائیں، نیتیں پاکیزہ ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی نیتوں کا میں آپ کو انداز بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ نیت کے خالص ہونے سے اگر نیکی نہ بھی کر سکا، رکاوٹ بھی آ گئی، بن کی یہ ثواب مل جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر اس نے نیکی کر لی تو کھجور کا ٹکڑا بھی نیت کی برکت سے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، نیت خالص، ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو وہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ اس کے برعکس نیت خراب ہوئی، نیت کے اندر فتور ہوا، نیت اس کی خالص نہ ہوئی، وہ نیکی بھی کرے گا، وہ ہجرت بھی کر لے، وہ جہاد بھی کر لے، وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کر لے، وہ تقریریں اور واعظ بھی کر لے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، نیت کے اندر اللہ نے یہ برکت بھی رکھی ہے، وہ اپنی دنیا کا کام کرے گا۔ نیت اگر اس کی ٹھیک ہے تو اللہ اس کی نیت کی وجہ سے اس کی دنیا داری کو بھی عبادت بنا دے گا، دنیا داری کو بھی عبادت بنا دے گا۔ اب ملنے جا رہے ہیں، ملنے تو ہم جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ نیت یہ کریں کہ کل کو میرے کام آئے گا، کل کو یاد ملنا ملانا رکھنا چاہیے، کسی سے کام ہی بڑھ جاتا ہے، کام تو پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ وہ لاہور شہر کے اندر انار گلی میں ایک بابا جی تھے، وہ رو رہے تھے، فوڈ سٹریٹ میں رو رہے تھے، پریشان تھے، غصے میں تھے، آپس میں خود ہی باتیں اپنے آپ سے کر رہے تھے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میرے 4-5 بیٹے ہیں اور انارکلی کے اندر میری 4-5 دکانیں ہیں، جہاں ایک ایک دکان 2-2 کروڑ کی ہے۔ اس انارکلی کے اندر میری 4-5 دکانیں ہیں اور 4-5 میرے بیٹے ہیں، اور میں 70-80 سال کا بابا ہوں، لیکن اپنے بیٹوں میں سے کسی کے گھر میں رہنا بھی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ بیٹا کہتا ہے میرے نام پہ جائیداد لگواؤ، وہ کہتا ہے میرے نام پہ لگواؤ، وہ کہتا ہے میرے نام پہ لگواؤ، وہ کہتا ہے میرے نام پہ لگواؤ، تب میں گھر میں رکھوں گا۔ اپنے حقیقی بیٹوں میں سے مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو اولاد بھی کام نہیں آتی ہے، اللہ چاہے تو جانور بھی کام آ جاتا ہے، اللہ چاہے تو کتے بلی بھی انسان کے کام آ جاتی ہے، اللہ چاہے تو آگ کو بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی لالچیں تو بندے کو رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کس نے کام آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ اس بیچارے نے یہ لالچ رکھی، ثواب تو کیا، اگر وہ نیت یہ کرے وہ دین کا بھائی ہے، ایمان کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں سے ملنا اللہ کا حکم ہے، رشتوں کو جوڑنا اللہ کے نبی کا حکم ہے، رشتوں کو جوڑنے کے اندر ملنا ملانا ملاقات بھی شامل ہے۔ اس نیت سے اگر وہ ایک قدم بھی اٹھائے گا، راہ کے اندر ایک انسان جا رہا تھا، وہ ملنے گیا، اللہ کا فرشتہ آیا، اس نے آ کے اس سے پوچھا هل له عليك من نعمة تربها عليه، کیا اس نے تیرے اوپر احسان کیا ہے
تو شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے، نہیں کوئی احسان نہیں ہے، کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے؟ نہیں مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، کیوں ملنے جا رہا ہو؟ اللہ کا حکم سمجھ کے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے آ کے جواب دیا تھا، مجھے اللہ نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اللہ کو تجھ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے، صرف اللہ کی خاطر ملنے جا رہا ہے، یہ نیت لے کے ملنے جا رہا ہے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں تو ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، جنازے کے اندر میت کے اوپر کھڑے ہو کر بھی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض لوگ بغیر وضو کے جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں، چلیں اس کو تو دکھا لیں کہ نا میں جنازے میں آیا تھا۔ نیتوں کی خرابی کی یہ نشانی بھی ہے، بعض لوگ جنازہ پڑھتے ہیں اور ادھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جنازہ پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ان کو فکر کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ بڑی فکر ہے، وہ کہے گا یار میرا مر گیا تھا تو جنازے میں نہیں آیا، یہ اس کے ذہن میں فکر سوار ہے۔ اس کی بجائے اگر وہ اس نیت سے جائے، ٹھیک ہے ہم نے جنازے پہ تو انہیں کے لوگ جنازے میں جائیں گے جن سے ہمارا کوئی تعارف ہے، یا ویسے ہمارے راستے میں کوئی جنازہ آ گیا ہم شامل ہو جائیں گے، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت اللہ کو راضی کرنے کی کہ مسلمان کا حق ہے، اس کا الوداعی حق ہے، اس کی لاش پڑی ہے، وہ دعاؤں کا کتنا محتاج ہے، اسے دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے، میں گناہگار دعا کر دوں شاید اللہ میری سن لے، شاید اللہ کسی کی سن لے، شاید اللہ کس کی مان لے، وہ دعاؤں کا کتنا محتاج ہے، جب میں مر جاؤں میرے لیے لوگ دعائیں کریں گے۔ اگر یہ نیت لے کے جائے گا انشاءاللہ جنازے سے ابھی سلام بھی نہیں پھیرے گا کہ اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب دے دے گا، بڑے پہاڑ کے برابر، بڑے پہاڑ کے برابر۔ لہو قرات، ایک قرات، پوچھا گیا قرات کیا ہوتا ہے؟ مثل الجبلین العظیمین، بڑے بڑے پہاڑ جیسا ایک قرات ہوتا ہے، دفن کر کے شامل ہوا 2 پہاڑوں کے برابر اجر مل گیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں تک یہ بات مسئلہ سمجھ میں آیا۔ ہمارے ایک بزرگ، ہمارے اسلاف میں سے ایک امام کہتے ہیں مجھے زندگی کے 40 سال ہو گئے، جب بھی میں نیکی کا کام کرتا ہوں پہلے میں سوچتا ہوں کہ نیت کیا ہے، اگر نیت ٹھیک ہو تو کام کر لیتا ہوں، نیت ٹھیک نہ ہو تو اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ جلدی نہیں ٹھیک ہوتی، یہ جلدی ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے انی اعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہوں یہ خراب ہو جاتی ہے، نیت کو ٹھیک کرتا ہوں یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف، دل ٹھیک کیسے ہوگا، نیت ٹھیک کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میرے عزیزوں اور نوجوانوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اختیارات اللہ کے ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں، حکم اللہ کا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے، ذلتیں اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، کام بس اللہ ہی آیا کرتا ہے، کام بس وہی سنوارا کرتا ہے، اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے ہاتھ میں سب اختیارات۔ پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے میرے اوپر اللہ کے کتنے احسان، ہاتھ اس نے دیے، انگلیاں اس نے دیں، پورے اس نے دیے، بھویں اس نے دیں، پلکیں اس نے دیں، بال اس نے دیے، سوچ اس نے دی، دماغ اس نے دیا، رگ و ریشے اس نے دیے، زبان اس نے دی، بول اس نے دیے، ناک اس نے دی، نوک پلک اس نے سنواری، سینہ اس نے دیا، دل اس نے دیا، پاؤں اس نے دیے، اور اس حالت میں دیے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دیں، کیا ہم نے انسان کو زبان نہیں دی، کیا ہم نے انسان کو ہونٹ نہیں دیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه
فجعلناه سميعا بصيرا، کہیں اللہ نے کہا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اس نے کان دیے ہیں، اس نے آنکھیں دی ہیں، اس نے دل دیے ہیں، تم شکر کم ادا کرتے ہو۔ انسان اگر اس سوچ کی طرف آ جائے کہ نعمتیں اللہ کی ہیں، دیتا وہ ہے، اختیارات اس کے ہیں، پھر اس کے دل میں اللہ کی ایک محبت آ جائے، پھر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر کا میدان لگے گا، پل صراط کے مرحلے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، پھر اللہ زندگی کا حساب لیں گے، پھر میں اللہ کے سامنے نیکیاں پیش کروں گا، پھر اللہ مجھے اتنا اجر دیں گے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، پھر اس سے یہ خیال آ جائے میں نے ایک گھونٹ پانی پلایا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کتنا اجر دیں گے، میں نے گندم کا دانہ دیا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کیسی برکت ڈالیں گے، میں نے ایک جنازہ پڑھا ہوگا، پتہ نہیں اللہ کتنا ثواب دیں گے۔ اللہ نے مجھ سے میری زندگی کا حساب لینا ہے، خوف اللہ کا آ جائے، خشیت اللہ کی آ جائے، رجا اور امید اللہ کی آ جائے، محبت اور پیار اللہ کا آ جائے، عظمت دل میں اللہ کی بیٹھ جائے، پھر وہ ایسے عمل کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، مدینہ کے 100 گھر ہیں، 100 گھروں کے اندر راشن پہنچ جاتا ہے، رات کی تنہائیوں میں کوئی رکھ کے چلا جاتا ہے، سارے پریشان ہیں یہ کتنا عظیم آدمی ہے، سب حیران ہیں یہ کتنا نیک آدمی ہے، اٹھتے ہیں گھر کے دروازوں پہ راشن پڑا ہوتا ہے، تلاش کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا، ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈے سے سراغ نہیں ملتا، معلوم کرتے ہیں دریافت نہیں ہوتی، کون ہے شخص جو یہ نیکی کر جاتا ہے؟ پھر ایک صبح آتی ہے اس میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ایک غریب دوسرے سے ملتا ہے، کہتا ہے میرے گھر میں کوئی راشن رکھ جاتا تھا، آج رات کوئی نہیں رکھا، دوسرا ملا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، تیسرا ملا میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے، چوتھے کی ملاقات ہوئی میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے۔ جب اتنے سارے لوگوں نے سوچا پتہ چلا یہ علی مرتضیٰ کے پوتے تھے، رات ان کا جنازہ اٹھا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اس لیے 100 غریبوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کام کرتا کون ہے، کون کر کے چلا جاتا ہے، کون یہ نیکی کرتا ہے، کون ایسے کر جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جہاد کا میدان ہے اور ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور میدان کے اندر ایک کافر آتا ہے، للکارتا ہے۔ سابقہ دور میں پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے، مبارزت ہوئی، انفرادی مقابلے ہوئے، اس نے اعلان کیا میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں کون آتا ہے، یہ آگے بڑھے اور کافر کو گرایا، دوسرا آیا میرے مقابلے میں کون آتا ہے، آگے بڑھے کافر کو گرایا، تیسرا آیا کافر کو گرایا، لوگ حیران ہوئے، اس نے منہ کے اوپر یوں اپنا نقاب اڑا ہوا ہے، اپنی پگڑی کو یا کسی چیز کو منہ کے اوپر اچھی طرح سے اڑا ہوا ہے، آنکھیں بھی مشکل نظر آتی ہیں، پتہ نہیں چل رہا یہ کون ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، نقاب کو پکڑتا ہے، پیچھے کھینچتا ہے، دیکھتا ہے تو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، مجاہد اور کاروباری جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ہے۔ وہ کہتے ہیں آج تو نے مجھے رسوا کر دیا ہے، تو نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں تو اللہ کی خاطر کر رہا تھا، اس لیے میں نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، اور تو نے مجھے لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے تو نے مجھے بے نقاب کر دیا۔ المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم احدکم سیئاتہ، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے مخلص آدمی نیکیوں کو یوں چھپاتا ہے جیسے مجرم آدمی اپنی برائیوں کو چھپایا کرتا ہے، جیسے مجرم آدمی اپنی برائیوں کو چھپایا کرتا ہے، کیونکہ جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے، جس سے وہ ثواب لینا چاہتا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کا میرے محترم بھائیوں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے سامنے نیکی کرنا جائز نہیں ہے،
بعض لوگ بڑے پاگل ہوتے ہیں، شیطان بعض لوگوں کو اخلاص کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ میں ایک نوجوان سے ملا، میں نے کہا آپ نماز با جماعت نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا مجھے ریاکاری سے ڈر لگتا ہے، میں اس لیے فرض نماز بھی وہ با جماعت چھوڑ گیا۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جو فرض کام ہیں وہ سب کے سامنے کرنے ہیں، فرض زکات سب کے سامنے آپ دے سکتے ہیں، فرضی حج ساری دنیا کے سامنے کیا جاتا ہے، فرضی نماز ساری دنیا کے سامنے پڑھی جاتی ہے، فرضی اذان مؤذن ساری دنیا کے سامنے کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چھپا چھپا کے صدقے دو تو یہ بہت بہتر ہے، اگر سب کے سامنے دو تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ تو نیت کا ہے۔ فرض نماز تو باجماعت پڑھنی ہے، سب کے ساتھ پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں تو چھپ کے پڑھ لیں، تہجد پڑھنی ہے تو چھپ کے پڑھ لیں، نفلی صدقہ دینا ہے تو چھپ کے دے لیں، اتنا چھپ کے دے لیں۔ امام کائنات نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ نہیں چلا، اللہ ایسے بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ اس لیے ادھر ادھر دائیں بائیں بھی نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان اخلاص کے راستے سے ہی گمراہ کر دیتا ہے۔ وقت کافی ہوا چاہتا ہے، آخری ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو آج ہم نے دل کے مسئلے کو سمجھا۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں، دل کے جذبوں کو دیکھتے ہیں، دل کے ارادوں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی دل سلیم ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، دکھلاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، شہرت نہ ہو، فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، شیخی نہ ہو، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا نہ ہو، سلیم، منافقت نہ ہو، بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، اس طرح کی بیماریاں نہ ہو۔ یہ قلب سلیم ہے۔ ایک دوسرا دل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب مریض، بیمار ہوتا ہے، بیمار دل، بیمار دل۔ دل بیمار ہو جائے تو اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو شہید کر کے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ ہم نے شہید کیا ہے، ہم نے پیغمبروں کو مارا ہے۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اتنا دل مریض ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جائے تو اتنا بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ کے اخبارات کہتے ہیں قبرستان کے اندر دفن شدہ 21-22 سال کی، 15-17 سال کی ایک وہ نوجوان بھی تھا جو قبرستان میں جا کے قبر کی مٹی کو پیچھے ہٹا کے، سلیپوں کو پیچھے ہٹا کے 20 سال کی نوجوان بیٹیوں کی لاشوں کے ساتھ منہ کالا کر لیا کرتا تھا۔ قلب مریض پھر یہ سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی فرعون بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی طاغوت بنتا ہے، کبھی ظالم بنتا ہے، کبھی پاپی بنتا ہے، کبھی مجرم بنتا ہے، کبھی قاتل بنتا ہے، کبھی زانی بنتا ہے، کبھی شرابی بنتا ہے، کبھی چور بنتا ہے، کبھی ڈکیت بنتا ہے، کبھی منافق بنتا ہے، کبھی کافر بنتا ہے۔ بس قلب مریض جب ہو جائے تو پھر اتنا مریض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے پیغمبر کی بیویوں سے کہا، مومنوں کی ماں سے کہا، صدیقات سے کہا، طاہرات سے کہا، مطہرات سے کہا، کائنات کی سب سے زیادہ شرم و حیا کی پیکر مومنوں کی ماں سے کہا کہ تم بھی لچکدار آواز سے بات نہ کیا کرو، بعض دل کے ایسے مریض ہیں کہ مومنوں کی ماں کے بارے میں بھی ان کے دلوں میں خیالات گندے اور برے ہو سکتے ہیں۔ قلب مریض، مریض دل، بیمار دل، ہمیشہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ لوگوں کے سامنے ہوگا تو بڑی باتیں کرے گا، لوگ دیکھتے ہوں گے بڑے نیکی کے کام کرے گا، اکیلا ہوگا تو سست ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے تو چست ہو جائے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ اللہ نے یہ صفت بیان کی منافقوں کی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ لا یذکرون اللہ،
اللہ کی یاد تو ان کے دلوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک نشانی ہوگی کہ لوگوں کے سامنے بڑے تذکرے کرے گا، بڑے تذکرے کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے محترم بھائیوں، ہم اخلاقی لحاظ سے اتنے گر چکے ہیں، ایسے ایسے لوگ جن کو ہم فرشتے سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے جب ان سے واسطہ بڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید ان جیسا شیطان کوئی نہیں ہوگا، ان جیسا شرارتی کوئی نہیں ہوگا، ان جیسا منافق کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہم نیکیوں کا اظہار کرتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 12 حجیں کی ہوئی ہیں، اس کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، بات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں رات کو 2 بجے اٹھ جاتا ہوں، اب مجھے یہ مسئلہ تو بتا دیں۔ بھئی اس کا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ بتانا اس کا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ 12 حجیں گنوانا اس کا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ ساتھ اپنے لمبی لمبی وہ سارے سین بنانا، دکھانا، یہ میں احرام کر رہا ہوں، یہ میں نے طواف باندھا ہے، یہ طواف کر رہا ہوں، یہ رو کے دعا کر رہا ہوں، یہ زمزم پی رہا ہوں، یہ حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوں۔ اس کی حج پوری نہیں ہوتی جب تک ایک ایک منظر کا سین نہ بنا لے، اور جب تک لمبی چوڑی خبریں نہ چھپ جائیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا۔ یہ قلب مریض کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت دیتے ہیں تو کرپشن کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے۔ یہ نشانی ہوگی قلب مریض ہو گیا، دل مریض ہو گیا۔ جب دل مریض ہوتا ہے کبھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کبھی غلاف چڑھ جاتا ہے، کبھی زنگ لگ جاتا ہے، کبھی الٹا ہو جاتا ہے، کبھی اوندا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کا علاج نہ کرے تو آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ اس کو قلب میت کہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر مور لگ جاتی ہے، طبع اللہ علی قلوبہم قلوبنا غلف، کبھی پھر فی قلوبہم زیغ، کبھی آپ نے فرمایا کالقوز مجخیا، بعض لوگوں کے دل تو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جیسے برتن ٹیڑھے ہوں۔ ہدایت کی بات، قرآن کی بات، قرآن کی آیت کی تلاوت اس میں اثر ہی نہیں کرتی، حتیٰ کہ بعض دل ایسے مریض ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کرے تو ان کی پلیدیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی پلیدگیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زادتہم رجسا الی رجسہم فاما الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے قرآن کی آیات سن کے شکوک و شبہات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چینلوں والے، یہ میڈیا والے، یہ صحافتوں والے، ذرائع ابلاغ والے، قرآن پہ اعتراض کرنے والے، اپنے آپ کو اسکالر بنانے والے، اصل مسئلہ تو دلوں ہی کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کی ایک ایک تفصیل بیان ہونے چاہیے۔ امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح لوگوں کو نماز کے مسئلے سکھائے جاتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کو نیتوں کے مسئلے سکھایا کریں کہ نیتیں کیسے کرنی ہے، دلوں کو پاکیزہ کیسے کرنا ہے، دلوں کو صاف کیسے کرنا ہے۔ ایک آخری واقعہ پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں۔ اگر قلب سلیم ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، مطہر ہو جائے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے پاک ہو جائے، تو اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے۔ دو دلوں کا میں آپس میں کمپیریزن کرتا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ایک دل ہے مریض، وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ تہجد بھی پڑھ لے، وہ نیکیاں بھی کر لے، دل اس کا مریض ہے، حسد کا بھرا ہوا ہے۔ زندگی میں دل کا مریض، حسد کا مارا ہوا انسان اور کوئی نیکی بھی نہ کرے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، شیخ یاسین صاحب بیٹھے ہیں، ادھر عالم دین بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پورے وثوق کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر زندگی میں وہ کوئی اور گناہ نہ کرے، اس کے دل میں صرف حسد بھرا ہوا ہے، کسی کو اچھا رشتہ مل جائے تو بیچارہ جل بھن جائے، کسی کو عزت مل جائے تو وہ کڑتا ہی رہے، کسی کو دولت مل جائے تو وہ اندر ہی اندر ابالے کھاتا رہے، کسی کو مقام مل جائے، دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، سٹیٹس مل جائے، شان مل جائے، اللہ عزت دے دے، اسے راس نہ آئے۔ ایسا مریض دل انسان
زندگی میں اور کوئی گناہ نہ کرے اور باقی ساری نیکیاں کرتا رہے، میرا ایمان کہتا ہے کل قیامت کے دن اس کے حسد کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی، ذرہ برابر اس کے کام نہیں آئیں گی۔ یہی تو آپ نے فرمایا نا، حسد سے بچو، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بچ جاؤ حسد سے، یہ دل کی بیماری ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں تو ان کو سننا چاہیے، ان کے اندر حسد کی بیماری، کاروباری لوگوں میں حسد کی بیماری، علماء کی آپس میں حسد کی بیماری، دوستوں کی آپس میں حسد کی بیماری، دکانداروں کی آپس میں حسد کی بیماری، معلمین ٹیچرز کی آپس میں حسد کی بیماری، یہ دل کے مرض کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا دل ہے، اس میں حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، وہ فرض نیکیاں کر لے نا، صرف فرض، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے لے، رمضان کے روزے رکھ لے، بس یہ فرض نیکیاں موٹی موٹی کر لے، موٹی موٹی نیکیاں کر لے، اس کے قلب کی سلامتی، دل کی صفائی اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ عہد نبوی میں ایک آدمی ہے، آپ کہتے ہیں جنتی ہے، دوسرے دن بیٹھے ہیں جنتی ہے، تیسرے دن بیٹھے ہیں جنتی آدمی آیا، ایک ہی صحابی آیا، ایک پیچھے ہو لیا، تلاش کی، صبح دیکھی، دوپہرے دیکھی، شامیں جانچی، جائزہ لیا، نیکی کیا کرتا ہے؟ پوچھا کیا نیکی کرتے ہو؟ کہا یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا ہے۔ کہا تم تو کوئی بڑی نیکی نہیں کرتے ہو، نماز تم پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم دیتے ہو زکوٰۃ تو ہم بھی دیتے ہیں، تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی رکھتے ہیں، جنت کی بشارت کیوں مل گئی؟ واپس جانے لگا، اس صحابی نے کہا ما هو الا ما رأيت الا انني لا اجد في قلبي غشا لاحد من المسلمين ولا حسدا على خير اعطاه الله اياه، ایک نیکی میرے پاس ضرور ہے، جب سے مسلمان ہوا ہوں اللہ نے میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور کینہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا، میرا دل صاف ہے، بلوری سینہ ہے، شیشے کی طرح صاف ستھرا ہے۔ اس صحابی نے گواہی دی، تلک التی بلغت بک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتلک التی لا تطاق، یہی تو نیکی ہے جس وجہ سے تم زمین پہ چلتے ہو اور اللہ نے تمہیں جنتی بنایا ہوا۔ آئیے اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ آخر میں دل کے بارے میں چند آیات سنیے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اب میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، آپ ان کا ترجمہ سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالو الجحيم۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر دوسرا نتیجہ یہ ہوگا ان کے دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دل تو صاف کیا ہی نہیں، اب جہنم کی آگ میں ڈال کے صاف کیا جائے گا۔ اگر دل صاف ہوگا پھر کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، مزید کہا وہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، ان کی روشنی، ان کے وجود سے ایسی روشنی نکلے گی 50,000 سال کے دن میں ان کے اندر کی روشنی نکل نکل کے میدان محشر میں آگے آگے دوڑ رہی ہوگی، پیچھے بھی روشنی ہوگی،
اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہماری اس روشنی کو پورا فرما دے۔ ایک اور مقام پہ اس دل کا تذکرہ کیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور۔ مومن کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے نور میں اضافے ہو جاتے ہیں، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، وہ ایک چمکتے ہوئے تارے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، یہ اس کا مفہوم۔ ایک اور دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کے سامنے اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہ شخص جو اللہ کے پاس پاکیزہ دل لے کے آئے گا یہ اس کے بڑا کام آئے گا۔ آخری ایک سورت سنیے اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس میں بھی اس دل کا تذکرہ ہے جو صاف نہیں ہوتا، انسان اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے نا، آپ بس یہ سوچ لیں کہ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں، یہ تو چھوٹا سا بھاگیوال ٹبا ایک قصبہ ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک بھی جمع ہو جائیں اور ان سب کی خواہشیں اللہ پورا کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے تو اس کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی کمی بھی اللہ کے خزانے میں نہیں آتی۔ حاسد انسان کیوں سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے تو اب میرے پاس دینے کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں بچی ہے، بھی اللہ دے رہے نا، تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ اس کو اور دے دے، مجھے بھی دے دے۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو اور دے دے۔ جس نے دل کو صاف نہ کیا اس بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔